سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن ذی القرنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج الحمدللہ 16ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ الکہف کا آخری حصہ، اس کے بعد سورہ مریم اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ مکمل کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کے بار بار اکسانے پر یہود مدینہ نے 3 سوالات کیے تھے، اور سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو ہم جو سوال ان کی خدمت میں رکھ رہے ہیں شاید اس کا جواب نہ دے پائیں، اور ہم نعوذ باللہ اس نبی کا مذاق اڑا سکیں۔ لہٰذا یہود مدینہ نے ہمت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی۔ پہلی بات تو یہ پوچھی کہ یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ اصحاب کہف کون تھے، اس کی بھی تفصیلات آپ بتائیں۔ اور تیسرا سوال کیا گیا کہ ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں آپ ہمیں وضاحت فرمائیں۔ جہاں تک روح کا جواب ہے تو سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب دیا گیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح تو اللہ رب العزت کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کون ہیں، اس کے لیے تفصیل سے سورۃ الکہف اتاری گئی اور تمام باتیں ایک کے بعد ایک بتائی گئی۔ تیسرا سوال کیا گیا کہ ذوالقرنین کون تھے، اس کا جواب بھی سورہ کہف کے آخر میں دیا گیا۔ ذوالقرنین کے واقعے سے پہلے یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ جس وقت یہود مدینہ نے آپ سے یہ 3 سوالات پوچھے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا کہ کل بتا دوں گا، لیکن کل جب آیا تو کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر یہود مدینہ آئے اور پھر اپنا سوال دہرایا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو جواب دو، مگر اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ کل بتا دوں گا۔ اس امید پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو بتا دوں گا، مگر 15 دن تک کوئی وحی اللہ کے نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ 15 دن کے بعد وحی آئی اور ایک بات پہلے بتائی گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے اللہ کے نبی، جب آپ کسی کو وقت دیں کوئی بات بتانے کے لیے تو ساتھ میں یہ بھی کہا کرے کہ انشاءاللہ کل بتا دوں گا۔ تو یہ طریقہ سکھایا گیا اور اس کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی گئی کہ کوئی کام کرنا ہو، کسی کو کوئی بات کہنا ہو، کسی سے کوئی چیز دینا ہو تو دینے کے ساتھ، کہنے کے ساتھ یہ طریقہ اسلامی ہے کہ کہا جائے کہ انشاءاللہ کل آپ کا میں یہ کام کر دوں گا یا فلاں چیز آپ کو دے دوں گا۔ ایک ادب تو یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد مکمل سورہ کہف کا نزول ہوا اور ساری باتوں کا جواب دیا گیا۔
سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ فرمایا گیا کہ ذوالقرنین اصل میں ایک بادشاہ تھے جنہیں اللہ پاک نے اقتدار اور وسائل عطا فرمایا تھا اور بڑے نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ہمت اور طاقت دی کہ انہوں نے پہلے مغرب کا سفر کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور اس منظر کو دیکھا کہ سورج ایک سیاہ چشمے میں، دلدل نما چشمے میں غروب ہوتا ہے۔ وہاں تک یہ ذوالقرنین پہنچے، اس کے بعد دنیا کا اختتام ہے اور وہاں سے مکمل سمندر شروع ہوتا ہے۔ یہ ذوالقرنین وہ تھے جنہیں اللہ پاک نے اتنی طاقت دی کہ یہ مشرق بھی پہنچے اور جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی انہوں نے دیکھا سورج نکلتے ہوئے، گویا کہ مشرق سے مغرب تک کا انہوں نے مکمل سفر کیا۔ ایک قوم سے ملاقات ہوئی، ایک علاقے میں پہنچے جہاں پر لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ پر یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو نکلتی ہیں اور بڑا فساد مچاتی ہیں۔ اے ذوالقرنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ یاجوج ماجوج سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائیں۔ یاجوج ماجوج دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یافس۔ 3 بیٹے حضرت نوح کے گزرے گئے، سام، حام، یافس۔ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج ماجوج بڑی مقدار میں ایک قوم، ایک نسل ہے، سائز کے اعتبار سے بڑی چھوٹی ہے لیکن طاقت اور خون خرابی کے اعتبار سے بڑی طاقتور ہے۔ تو ذوالقرنین نے اس علاقے والوں کو بچانے کے لیے 2 پہاڑیوں کے بیچ میں یاجوج ماجوج کو جمع کر کے ایک دیوار قائم کر دی۔ حتی اذا بلغ بین السدین، دیوار قائم کر کے یاجوج ماجوج کو روک دیا کہ اب وہ نکل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک نظام بنانا تھا۔ اللہ پاک نے نظام یہ بنایا کہ یاجوج ماجوج اب قیامت کے قریب تک قید رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے اور پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلائیں گے اور سمندر کا سمندر پی جائیں گے، انسانوں کو کھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ پاک انہیں ہلاک اور برباد کرے گا۔ تو یہ اس کا جواب مختصراً سورہ کہف کے آخر میں دیا گیا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام پر ایک عقیدہ سکھایا گیا، بتایا گیا کہ دیکھو قل انما انا بشر مثلکم، کہ یاد رکھو تمہارے درمیان میں جو پیغمبر آئے ہیں وہ تمہارے جیسے انسان ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں۔ اگر فرشتے انسانوں کو پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا جاتا تو انسان کہتا کہ یہ فرشتے ہیں، میں کیسے اس کی پیروی کر سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے فرشتہ نہیں اتارا، بلکہ انسانوں میں سے ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور قرآن میں یہ عقیدہ بتایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میرے اور تمہارے درمیان میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اتاری جاتی ہے۔ بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور سے بنے ہیں۔ اگر نور سے بنے ہوتے تو پھر نور سے بننے والی ایک ہی مخلوق ہیں فرشتے، تو گویا کہ اللہ کے نبی فرشتے ہیں، اور اگر آپ فرشتے ہیں تو میں اور آپ فرشتے کی پیروی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انسان جسم سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور فرشتہ نور سے بنا ہے۔ مٹی سے بنی ہوئی مخلوق نور کی پیروی نہیں کر سکتی، اس لیے اس عقیدے کا رد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی مٹی سے بنے ہیں۔ یہاں تک کہ
ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنے ہیں۔ جب انسان کو اللہ پاک ماں کے رحم میں پیدا کرنے کے لیے نطفے کے ذریعے سے آگے بڑھاتے ہیں تو اس نطفے کے ساتھ اللہ اس مٹی کو بھی ملا دیتے ہیں جہاں اس کو مر کر دفن ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس مٹی سے بنے ہیں جہاں ہمیں دفن ہونا ہے، ہم ایک مٹی سے بنائے گئے ہیں، لہذا آپ کی تدفین بھی تینوں کی ایک ہی جگہ پر ہوئی ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی ہمیں سکھایا گیا۔ اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہوئی۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام 13 یا 15 سال کی تھی۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے فرشتہ ہوں، مجھے یہاں پر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت مریم کے گریبان میں جبرائیل علیہ السلام نے پھونک مارا جس سے حضرت مریم امید سے ہو گئی۔ اور جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم سے کہا گیا کہ آپ فلاں جگہ پر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کھجور کا انتظام کیا ہے، کھجور کھانا، پانی کا چشمہ ہے، پانی پینا، بچے کی ولادت ہوگی، وہاں پر اپنے اوقات کو گزارنا، ساری تفصیلات سورہ مریم کے ابتدا میں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی، اس کے بعد بچے کی ولادت ہوئی۔ بچے کی ولادت ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت مریم اپنی قوم کے پاس آ رہی ہیں تو عجیب و غریب باتیں اللہ پاک نے سکھائی اور فرمایا کہ دیکھو قوم والے آپ سے سوال کریں گے کہ تمہارا نکاح تو نہیں ہوا تھا، یہ بچہ تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آیا ہے؟ تو کوئی جواب مت دینا، کہنا کہ میں تو روزے سے ہوں، مطلب نہیں بولنے کا میں نے روزہ رکھا ہے، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اور ہوا ہی ایسے ہی کہ بچے کی ولادت کے بعد حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی تو سوالات کھڑے ہوئے کہ مریم تمہارا نکاح تو نہیں ہوا تھا، بچہ کہاں سے آیا؟ تو فرمایا، اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بچے کی پیدائش ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبی تقریر کی، قرآن نے اسے نقل کیا، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ پاک نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ پاک نے مجھے بابرکت بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ پاک نے مجھے روزے اور نماز کا حکم دے کر بھیجا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور کہنے لگے کہ میری والدہ نے کوئی بدفعلی اور بد کرداری نہیں کی ہے، اللہ پاک نے میری ماں کو پاکیزہ بنا کر رکھا ہے۔ یہ بچہ گود میں ہے حضرت مریم کے، لیکن تقریر کر رہا ہے، اپنی والدہ کی صفائی بیان کر رہا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ 3 یا 5 یا 6 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے اور بولا ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تھا تو اس وقت بھی ایک بچے نے گواہی دی تھی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بری کرنے کے لیے الزام سے ایک چھوٹے بچے نے ماں کی گود سے گواہی دی تھی کہ ایسا ایسا دیکھو، اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو ایسا معاملہ ہے، دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو معاملہ ایسا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام الزام سے بری ہوئے۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں پر لگے ہوئے الزام کو صاف کیا، اور اس کے بعد آگے حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور بھی انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، لیکن خاص ادریس علیہ السلام کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا سیکھا اور سکھایا۔
ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کپڑے کو لباس بنایا. پہلے جانوروں کے چمڑے کو لباس بنا کر پہنا جاتا تھا. ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلحہ بنایا جہاد کے لیے. ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حساب و کتاب کا معاملہ کیا، یعنی گویا کہ میتھ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے وجود میں آیا. تو قرآن میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ادریس علیہ السلام بھی سچے نبی تھے. اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہوئی. اس میں ایک آیت ہے، اس کی تشریح ضروری ہے، جس میں فرمایا گیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے انسانوں دیکھو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر ہم تم کو مٹی میں واپس پہنچانے والے ہیں اور مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ تمہاری حقیقت ہے. سر سے پاؤں تک تم بے حقیقت ہو. اگر تم ایمان اور اعمال کے ساتھ ہو تو تم اللہ کی نظر میں حقیقت والے ہو، اور ایمان کے بغیر اعمال کے بغیر چلے گئے تو تمہاری کوئی اہمیت اللہ کے نظر میں نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.